فارسی شاعر نے کہا ہے تامردو سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد ہر بیشام برق خان کے الفاظ سے، اس کے کردار سے، اس کے بات کرنے کے طریقے سے، اس کے عیب و اللہ تعالیٰ موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں معروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جناب صدر جلسہ اسٹیج میں تشریف فرما حضرات علماء اکرام اور عزت و احترام کے قابل احباب اور اس جلسہ میں تشریف فرما مہمان عظام، نوجوانان عظام، بزرگان دین کے تعلق سے فکر رکھنے والے علاقے کے چنندہ احباب، اس جلسے کا کیا مقصد ہے، اس مجلس کو کس لیے سجایا گیا ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مجھ سے پہلے کہ مقرر موصوف دامت برکاتہم نے بڑے اچھے انداز سے آج کے مجلس کا حق ادا کیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ موصوف کے بعد مزید تقریر کی قسطیں جاری نہ کی جاتی، مگر حکم ہوا صدر جلسہ کا، حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کا، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس ملک کی آزادی کے خاطر ہمارے علماء اکرام نے جو قربانیاں پیش کی، مختصر اور جامع انداز میں مولانا موصوف نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں جو آزادی کی جو تحریک اور جو جہاد جو اس ملک میں کیا گیا انگریزوں کے خلاف، وہ دو قسم کے جہاد تھے۔ نمبر ایک جہاد بالقلم، نمبر دو جہاد بالسیف۔ جہاد بالقلم یعنی انگریزوں کے کالے کرتوت کو وقت کے علماء نے نیوز پیپر میں، کیونکہ اس وقت پرنٹ میڈیا کا ہی زیادہ دور تھا، الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا، تو علماء اکرام نے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے، پمفلٹ تقسیم کیے، پوسٹر چھاپے، اور جو ماہنامہ یا روزانہ کے جو اخبارات میگزینز ہوا کرتے تھے اس پر انگریزوں کے کالے کرتوت کو بڑے اچھے انداز سے، جس کو انگریز عوام کے سامنے بہت اچھا بنا کر پیش کرتی تھی، اس کو بڑے اچھے انداز سے ان کے کالے کرتوت کو، ان کے اندرونی غلاظت کو علماء کرام اپنے قلم سے فاش کیا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے جب اس ہندوستان میں ایک ماحول بنا، تو اس وقت علماء اکرام نے جب انگریزوں کا جب ظلم بڑھنے لگا، جب پانی سر سے اوپر ہونے لگا، تو علماء اکرام نے کہا کہ اب صرف قلم اٹھانا کافی نہیں، اب قلم کے ساتھ تلوار بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ لاتوں کی بت باتوں سے
نہیں مانا کرتی. اب اس بت کو لات کی ضرورت ہے. قلم کے ذریعہ ہم نے باتیں پیش کر دی اور تقاریر جلسوں میں ہم نے تقریریں بھی کی اور انگریزوں کو ظلم و ستم سے باز رکھنے کے ہر حربے اپنا لیے تلوار کے بغیر. اب ایک ہی حربہ باقی رہ گیا ہے کہ لاتوں کی بت باتوں سے نہیں مانتی. تو اس کے بعد جہاد شروع کیا گیا. جہاد بالسیف، جس کی مختصر اور جامع تاریخ مولانا موصوف نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے ہوتا کہ ہم صرف ماضی کے واقعات میں اور ماضی کے داستان میں اور ماضی میں جو ہمارے علماء اکرام نے جو قربانیاں پیش کی وہاں تک ہی ہم محدود ہو جائیں. یہ اس کے لیے یہ تذکرے نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں، یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان بزرگوں نے جو قربانیاں دی ان کے نقش قدم پر چل کر موجودہ جو چیلنجز ہیں، موجودہ جو مسائل ہیں، موجودہ جو سچویشن ہے، موجودہ جو مسلمانوں پر، جو مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت پر ایک بھیانک سیلاب ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس کا کیا لائحہ عمل ہو، اس کا کیا طریقہ ہو، یہ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھ کر ان کے تذکرے سن کر ہم ایک لائحہ عمل طے کریں. اس کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ رسماً رواجاً ہم نے یاد کر لیا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، ایک شاعر کے جیسا کہ یہ میرے باپ دادا تھے، یہ ہمارے پوروج تھے، ان جیسے باپ دادا اگر تمہارے پاس ہیں تو لے آؤ. جب تذکرہ ہوا، تالیاں بجی، لڈو بٹا، دعائیں ہوئی، مجلس خالی. پھر جیسے تھے ویسے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، تاریخ ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے. تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ اگر ہمارے بزرگ، ہمارے پوروج کے وقت میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ انگریزوں کی حکومت تھی، وہ انگریزوں کے کالے کرتوت تھے، وہ انگریزوں کا ظلم و ستم تھا، تو اسی لیے ہمارے علماء اکرام نے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی جی جان کی بازی لگا دی. لیکن میں اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، کن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. ایک ہے وہ مجاہد آزادی جو ماضی کے تھے، اب وہ مجاہد آزادی جو حال میں ہوں گے وہ کون ہے، اور جو حال میں ہوتے ہیں پھر مستقبل میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. جو آگ میں جلے، جو پھانسی کے پھندوں میں چڑھائے گئے، جن کے گھروں کو جلایا گیا، جن کے گھروں پر بلڈوزر چلا، کبھی وہ یہ نہ سوچے ہوں گے کہ اس ایسی مجلسیں، ہزاروں مجلسوں میں ہمارے چرچے ہوں گے. یہ سوچ کر انہوں نے یہ قربانیاں نہیں دی تھی. دکھلاوے کے خاطر، لوگوں کے واہواہی کے خاطر، اپنے نام کو تاریخ بنانے کے خاطر انہوں نے یہ قربانیاں نہیں دی. بس اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا اور وقت کے ظالم کے ظلم کو ختم کرنا مقصود تھا. اس کے لیے وہ لڑ بیٹھے. تو ہم ان کی روشن تاریخ پڑھ کر ہم جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح موجودہ دور کے چیلنجز کو جو اپناتا ہے، موجودہ دور کے حالات کے چیلنجز کا جو ٹکر لے گا، جو مسائل بتائے گا، جو لوگوں کو عمل کر کے بتائے گا، وہ آج کا مجاہد آزادی کہلائے گا. اور مستقبل میں اس طرح کی مجلسوں میں نہیں بلکہ اس سے بڑے بڑے مجالس میں اور قلم میں، کاپی میں، میڈیا میں ہر ہمیشہ اس مجاہد کو یاد کیا جائے گا انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا ملک
ہندوستان آزاد ہے. آج اسی آزادی کے 78ویں سال کا ہم جشن منانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. لیکن یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ آج تک ہم جہالت سے آزاد نہیں ہو سکے؟ آج تک ہمارے پاس علم کی جو روشنی ہونی چاہیے تھا، آج علم کی روشنی ہم میں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جو تمیز ہونا چاہیے تھا وہ تمیز ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. میں کس علم کی بات کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ کہ وہ علم جو حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر پیدا کرے، اس کا نام ہے علم. کیا حلال و حرام کی تمیز کا علم ہمارے سماج میں کم از کم 50% بھی ہے؟ یاد رکھیں، اس پر غور کیجئے. 50 نہیں، 40% ہے، 20%، 15%، 10%، 5%. حلال و حرام کی تمیز 5% سے بھی کم ہے. یہ کون سی آزادی بھائی؟ جہالت سے چھٹکارا اب تک نہیں ملا. اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو جو اس دنیا میں بھیجتا ہے وہ ملک آزاد کرنے کے خاطر نہیں، سب سے پہلے جہالت سے آزاد کرنے کے خاطر. کہ اللہ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ نبی، اس نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کے بوجھ کو وہ ہلکا کر دیں اور ان پر جو گلے میں ٹوپ جو تھا اس کو وہ دور کر دیں. اب نبی علیہ السلام کو اللہ نے مکہ میں بھیجا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کس صحابی کے گلے میں توپ پڑا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کے گلے میں توپ پڑا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام آئے اور ان کے ایک تالا کھولے اور ابو بکر آزاد. عمر کے گلے میں، عمر کے پاؤں میں زنجیر باندھا گیا تھا. نبی علیہ السلام نے زنجیر کو کھولا اور آج سے عمر آزاد. اس کے لیے نبی علیہ السلام آئے. تو پورے مکے میں وہ چین سکڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کس گلے کی توپ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ذہنی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. کیا ہماری قوم و ملت اس ذہنی غلامی سے آزاد ہوئی ہے کیا؟ اس کی میں مثال بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی انسان اگر انگریزی فرفر بولتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، انٹلیکچل مائنڈ آدمی ہے، ہاں بہت قابل، اس کی بات لوگ غور سے سنتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی سامنے بھی بہت انگریزی بولتا ہے. یہ ذہنی غلامی. لیکن وہی انسان اس سے بہتر گفتگو کر رہا ہے، اس سے بہتر انداز میں وہ بول رہا ہے، اس سے بہتر طریقے سے وہ بتا رہا ہے، اس سے بہتر حکمت کی باتیں وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، مگر وہ ہندی میں بتا رہا ہے یا اردو میں بتا رہا ہے یا بنگلہ میں بتا رہا ہے یا اڑیا زبان میں بتا رہا ہے یا تیلگو میں بتا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے مگر پڑھا لکھا اتنا نہیں لگ رہا ہے بندہ. یہ ہے ذہنی غلامی. کیا ہماری قوم اس سے آزاد ہوئی؟ ان کی زبان بولے تو پڑھے لکھے، ہم اپنی زبان بولے تو ان پڑھ. کورٹ میں کیس مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، جو مظلوم ہے اس کی زبان یا تو ہندی یا اردو یا بنگالی یا تمل، جو بھی، چلو ابھی ہندی اردو ہی لے لیتے ہیں زیادہ تر. اس کی زبان ہندی یا اردو، مظلوم کی زبان ہندی یا اردو، وکیل جو مقدمہ پیش کرے گا اس کی زبان ہندی یا اردو، جس جج کے پاس وہ مقدمہ پیش کرے گا اس کی بھی زبان ہندی یا اردو. اب لیکن جج صاحب جو فیصلے سنائیں گے اور جو لکھیں گے وہ لکھیں گے انگلش میں. جج لکھے، وکیل پڑھا، وکیل پڑھ کر سنایا جس کو مظلوم کو سنایا. یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کس پرلے درجے کی غلامی کی ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ تھوڑا اس پر غور کیجئے، اس پر غور کیجئے. بابو کہاں پڑھتے ہو؟
میں विक्रम विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हो भाई? मैं हावड़ा आर्ट स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? हम डॉन बॉस्को में पढ़ते हो। डॉन बॉस्को में पढ़ते हो? हाँ। अरे डॉन बॉस्को में क्या पढ़ाया जाता है भाई? और हमारे हावड़ा हाट में क्या पढ़ाया जाता है, या विक्रम विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है? वही बातें पढ़ाई जाती है। वो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, ये हिंदी में पढ़ाते हैं, वो उर्दू में पढ़ाते हैं। वही साइंस वो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, ये हिंदी में पढ़ाते हैं, वो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। वही हिस्ट्री वो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, ये उर्दू में पढ़ाते हैं, वो हिंदी में पढ़ाते हैं। फर्क क्या है भाई? ये है गुलामी जिससे आजाद होना पड़ेगा। जब अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेज की, जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज थे तो यहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे और अंग्रेजी बोलने को नफरत समझते थे। अंग्रेजों का सामान इस्तेमाल नहीं करते थे। मूवमेंट चली थी तर्के मुआलात के नाम से, अंग्रेजी सामान हम यूज नहीं करेंगे। अंग्रेजों के ना चप्पल यूज करेंगे, ना पैंट यूज करेंगे, ना कपड़े यूज करेंगे, ना उनके कल्चर को तर्के मुआलात का एक फतवा दिया था उलमा इकराम ने। लेकिन अंग्रेज जब चले गए तो अंग्रेजी ब्रांड का कपड़ा हम पहनेंगे, अंग्रेजी ब्रांड के जूते हम पहनेंगे। जो अंग्रेज चॉकलेट बना कर दे दे वही चॉकलेट हम खाएंगे। अंग्रेज जो सर्फ बना कर दे दे उसी सर्फ का हम इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेज जो मशरूब पीने को दे दे उसी को पिएंगे। वो ब्रांड और अपने मुल्क की जो चीजें हैं वो लोकल चीजें हैं, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये कौन सी आजादी है भाई? ये कौन सी आजादी है? थोड़ा मुझे बताइए इसकी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, अपने जहन को आजाद कीजिए, अपने जहन को आजाद कीजिए। अच्छा मैं बताऊं, जाहिर सी बात है कि लोग अपने हुक्मरानों के मातहती में रहते हैं। हमारे मुल्क में जो लोग सत्ता पर हैं वो पक्के अंग्रेजों के दलाल हैं। इसीलिए वो सारे के सारे अंग्रेजी के बातों को वो कबूल करते हैं और आवाम में उस बात को फैलाते हैं। और अंग्रेजों के दलाल यहाँ के आप जनता नहीं है, जो सत्ता में जो लोग हैं वो दलाल हैं। तो इससे आजादी पाइए, इससे आजादी पाइए। हमारा मुल्क आज 78वां साल हो गया आजादी को। ये मुल्क गरीबी से आजाद नहीं हुई। इस मुल्क की सारी दौलत अंबानी के पास है, अडानी के पास है, या टाटा के पास है, बिरला के पास है, और चंद पूंजीपतियों हाथों के पास है। मुल्क की 80% से ज्यादा दौलत 1% लोगों के पास है, और बाकी 80% से ज्यादा लोग गुर्बत के शिकार हैं। ये कौन सी आजादी भाई? ये मुल्क में, इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई है। 3-3 साल का गोडाउन में हमारा गल्ला स्टॉक पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। आप तहकीक कर लें, अल्लाह ने इतनी सहूलियात अता फरमाई है। इस मुल्क में हर मौसम हमें अता फरमाया है। इस मुल्क में हर किस्म की जमीन अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है। इस मुल्क में हर किस्म की पानी अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है। इस मुल्क में हर किस्म के पहाड़ अल्लाह ने नसीब फरमाया है। इस मुल्क में हर किस्म के मिनरल अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है। लेकिन गरीबी की रेखे से ऊपर नहीं आ रही है। ये कौन सी आजादी है भाई? ये कौन सी आजादी है? इस पर गौर करना होगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, इस पर गौर करना होगा। आज देखते देखते हमारा हर घर, हमारी हर औरत बेहयाई, आज हम बेहयाई से आजाद नहीं है। बेहयाई के ऐसा तुमार, बेहयाई का साफ मतलब यह है औरतों की इज्जत से खिलवाड़। बेहयाई का जो दूसरा लफ्ज है ना, उसको फैशन मत लीजिए। बेहयाई का दूसरा लफ्ज है औरतों की इज्जत से खिलवाड़, यानी औरतों को यूज एंड थ्रो, इसका नाम है बेहयाई। इसी को कहते हैं बेहयाई। आज क्या हुआ हमारे शहर कलकत्ता में? जो मुहाफिज था उसी ने वो कांड कर दिया। तो इस बेहयाई से हमें कब आजादी मिलेगी? आज हर घर में बेहयाई की एक तूफान फैली हुई है। ये अंग्रेजों की जो बेहयाई वाली गिलादत है
اور اس بے حیائی کی وجہ سے میں آپ کو بات بتاؤں، آج ابھی آپ جلسے ختم ہوگا نا، گھر میں جائیں گے نا، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کرتی ملے گی، آپ کے بچے ابو ابو بول کر آ جائیں گے، چچا چچا بول کر آ جائیں گے، ماما ماما بول کر آ جائیں گے۔ جو بے حیائی کی سچویشن چل رہی ہے نا میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ مزید اور 20-25 سال اور چلی نا تو پھر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی استقبال کرنے والی نہیں ہوگی۔ آپ جائیں گے گھر میں اور آپ کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ گئی ہوگی، آپ کی لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ رات گزارنے جائے گی، آپ دیکھ کر بھی ان کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑے تھوڑے حالات ہم پر آ چکے ہیں، وہ ابھی پورے نہیں آئے ہیں۔ تو کیا ہم ایسی زندگی، بے حیائی کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں؟ تو بے حیائی سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے، حیا و پاک دامنی کی زندگی کو اختیار کیجئے۔ دوسری چیز، سود ہمارے ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک ناسور مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس سود کے چکر میں اور اکثر و بیشتر جو لوگ سود لیتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، وہ خواہشات کو پورے کرنے کے لیے، وہ منمانی زندگی گزارنے کے لیے، موبائل ہے اور 2 سال وہ چل سکتا ہے، لیکن نیا فیچرز کا موبائل آیا، اس موبائل کو لینے کے لیے سودی پیسے، ٹی وی ہے مگر اسمارٹ ٹی وی لینا ہے جو موبائل سے کنیکٹ ہو جائے، اس کے لیے سودی رقم، کپڑے ہیں مگر شادی بیاہ میں جانے کے لیے کپڑے 10,000 کے جوڑے لینے ہیں، اس کے لیے سودی رقم۔ لڑکے کے مسلمانی کا وقت آ گیا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس پر دعوت کرنا، لیکن مسلمانی کرنا ہے، دعوت کرنا ہے تو اس کے لیے سودی رقم۔ ولیمہ کرنا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے، آپ کھجور سے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، شکر کھلا کر بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، شربت پلا کر بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ناک بچانا ہے، اس کے لیے سودی رقم۔ خواہشات کے بل، کیونکہ ضروریات میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں 10 سے 15 ہزار روپے میں ضروریات پورے ہو جاتے ہیں، کھانا پینا سادہ ضروریات یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ آج کس کی آمدنی نہیں ہے 10 سے 15 ہزار روپے کی، یہ بتائیے؟ اور ہمارے اس ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی اسی کم مقدار کی آمدنی میں زندگی بسر کر رہی ہے، اور ہو جاتی ہے زندگی بسر۔ اور ہم علماء کرام تو اس پر بہت زیادہ ہی ہمارا تجربہ ہے، الحمدللہ کچھ زیادہ ہی ہمارا اس پر تجربہ ہے کہ 10 سے 15 ہزار میں مست زندگی گزر جاتی ہے، ضروریات پوری ہو جاتی ہے، سب کی ہو جائے گی اس پر۔ مگر خواہشات کو کرنے کے لیے سود پر سود، علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں عورتوں کی عصمت اس سودی کاروبار کی وجہ سے لٹ چکی ہے، اور ہزاروں آنچلوں کا سودا ہو چکا ہے، ہزاروں گھر برباد ہو چکے ہیں، ہزاروں میاں بیوی میں دراڑ ہو چکا ہے، کیونکہ بیوی لون لے لی، میاں کو بولے بغیر خواہشات میں پڑ گئی، ٹریپ تو ہو گئی، اور بعد میں میاں کو پتا چلا جب اس کے دروازے میں سود خور کی ٹولی آئی اور دروازے کے دستک دیا تو کہا کہ اس کی بیوی کے زیورات بک چکے، میاں کے جو پیسے الماری میں تھے کھو چکے، میاں جو اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے تھے بیوی کے اعتماد پر، جوائنٹ اکاؤنٹ صاف ہو چکا، پھر بھی سود کا قرضہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے کب آزادی ہمیں ملے گی میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں؟ اس سے آزادی ہمیں کب ملے گی؟ کب تک ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے؟ تو وہ شخص جو آج کے دور میں سودی نظام سے چھڑا دے وہ آج کا مجاہد آزادی ہے۔ آج کے دور میں جو لوگوں کو بے حیائی سے روک دے وہ مجاہد آزادی ہے۔ آج کے دور میں جو غریبی سے لڑ کر لوگوں کو خوشحال زندگی آزاد دے دے وہ مجاہد آزادی ہے۔ ایسے مجاہد آزادی کی فی الوقت ہمیں ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے مجاہد آزادی بنیں گے آپ کے سپورٹ سے۔ جب تک اگر وہ علماء اکرام، جب تک علماء لڑتے رہے نا، کیا کہا انہوں نے؟ 1857 سے عوامی لڑائی بنی، اس سے پہلے جنتا اتنا ساتھ نہیں دی، تو 100 سال تک انگریزوں سے لڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔
لیکن جیسے جیسے لوگوں کا وروध ہونے لگا، جیسے جیسے جنتا ساتھ دینے لگی، تو حکومت جنتا کے سامنے ٹکتی ہے۔ ارے ٹکی ہے بنگلہ دیش میں، اس ڈکٹیٹر مہیلا کی حکومت ٹکی جو اپنے آپ کو فرعون کی بہن سمجھتی تھی، ٹکی اس کی حکومت، چند گھنٹوں میں ہواؤں میں اڑ گئی۔ تو یہی بات ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج میں، آپ کے ارد گرد میں بہت سے ایسے مجاہد آزادی ہیں جو ان تمام چیزوں کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، غربت کی جنگ، سود کی جنگ، بے حیائی کی جنگ، ظلم کی جنگ وہ لڑنا چاہتے ہیں، مگر انہیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے تب تک، میں نے ایک شعر پڑھا تھا نا، پتہ نہیں مجھے یاد ہے کہ نہیں، میں دیکھ کر پھر پڑھ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اشعار یاد نہیں رہتے، کوئی بات نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے، ورنہ اسی طرح جو ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی بلک رہا ہے، ہر ایک کے گردن پر بوجھ ہے، بوجھ، سود کا بوجھ، بے حیائی کا بوجھ، ظلم کا بوجھ، بے عزتی کا بوجھ، بے دینی کا بوجھ، تانے کا بوجھ، جادو کا بوجھ، ٹونے کا بوجھ، بدگمانی کا بوجھ، دشمنی کا بوجھ، نفرت کا بوجھ جو ہر کوئی لے کر اس زندگی کو گزار رہا ہے، یہ بوجھ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم اس جشن آزادی کے تقریب میں جو جمع ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو یاد کر کے ہم اپنی آئندہ کی زندگی کو ہم پلان کر سکیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ جشن آزادی کی مجلس سے اسی بات کا پیغام ہے علی الخصوص اہل پلخانہ کو کہ آپ اٹھیے، آپ اپنے اندر آپ اپنی اصلاح کیجئے، جو آپ کو اچھے نظر آ رہے ہوں، جو آپ کو اللہ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، آپ ان کا ساتھ دیجئے۔ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، آگے پیچھے ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، مگر یہ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر معاملات ان کے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑے بہت غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جتنے بھی مجاہدین آزادی تھے وہ سب کوئی فرشتے نہیں تھے، چاہے وہ علماء کرام ہو یا عوام ہو یا پروفیسر ہو یا ڈاکٹر، ان میں بھی چند غلطیاں تھیں، لیکن آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ سب مسائل کب حل ہوں گے اس پر سوچنا پڑے گا۔ جب تک آپ ساتھ، جنتا جو چاہتی ہے وہی، جنتا جو چاہتی ہے سماج میں وہی چلتا ہے۔ پوڑی لینا کل صبح بند کر دیجئے، پرسوں سب پوڑی دکان بند ہو جائے گا پھر کھانا ہے، بھائی کوئی خریدنے والا نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، کوئی خرید، جنتا کھائے گی، بیچیں گے، ارے ہے کہ نہیں؟ لیکن جنتا سود لے رہی ہے تو سود خوروں کی ٹولی چل رہی ہے، جنتا ظلم برداشت کر رہی ہے تو ظالم پنپ رہے سماج میں، ہاں جنتا بے عزتی برداشت کر رہی ہے، جنتا کو اپنے گھٹ گھٹ کر نالیوں میں زندگی گزارنا پسند ہے تو اس کے حکمراں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ کل جنتا نکل جائے کہ ہم اس طرح گندے نالیوں میں نہیں رہیں گے، ہمیں صاف ستھرا ماحول چاہیے، پھر دیکھیں ہمیں نہیں چاہیے سود، چاہے ہم بھوکے کیوں نہ مر جائیں، ایک وقت کھائیں اور ایک وقت نہ کھائیں، دیکھیے سود خوروں کا ٹولہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے غائب ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جب کوئی چیز عوامی بن جاتی ہے تو اس عوامی چیز کو عوام سے ہی ختم کرنا پڑتا ہے۔ علماء کرام کے چلانے سے، بولنے سے اور لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ کے اتباع کرنے سے ہوگا۔ تو اس جشن آزادی کے موقع سے، اس مجلس سے میں اسی بات کا پیغام دیتا ہوں، اللہ رب العزت اس ملک کے آزادی کے خاطر جن علماء کرام نے بہت مجاہدے کیے،
بہت محنتیں کی, بہت لڑا انہوں نے, ہر قسم کی قربانیاں دی. اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, ان کے نسلوں کو تا قیامت تک دین پر قائم و دائم رکھے, ان کے نسلوں کو خوشحال رکھے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب کا, قدرت اللہ صاحب کا, کہ انہوں نے اس جیسے جلسے منعقد کر کے ہم لوگوں کے لیے ایک سوچنے اور ایک پلیٹ فارم کو انہوں نے ایک متعین کیا تاکہ ہم کچھ بولیں اور کچھ سوچیں اور کچھ سنیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس طرح کی مجلسیں قائم ہوتی رہنی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.